برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے، یعنی مال غنیمت میں جیسا کہ اوپر ذکر کیے ہوئے لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی آخرت کا ثواب اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اپنی جان و مال سے دین کی حمایت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان اور اخلاص میں سچے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مہاجرین نے گھر، مال اور کنبے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالت یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ میرے لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوگے، اور یہ نصف دن 500 برس کے برابر ہوگا۔ نوٹ یاد رہے کہ فقراء مہاجرین بعض مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے اور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، لہذا پہلے والی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
پہلی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ فقراء بعض امیروں سے 40 سال پہلے اور بعض امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، لہٰذا یہ حدیث 500 برس والی حدیث کے خلاف نہیں۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا جو اپنے اموال وغیرہ مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو وہ اس کے مالک ہو جائیں گے۔ 2، مہاجر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد کے لیے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ 3، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں۔ 4، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حق کہا اور وہ سب سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔